السلام علیکم احباب، اوشین ٹی وی پہ 18 جولائی بروز منگل احادیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تواضع و انکساری. زیبن سزیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اور مومنوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھک کر ملنا، اور مومنوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھک کر ملنا. اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں. وہ یہ ہے کہ خوشحال ہو اس کا جو اللہ کی خاطر تواضع اور انکساری کرتا ہے. وہ خوشحال ہوگا جو اللہ کی خاطر تواضع اور انکساری کرتا ہے، یہ کہا گیا. اور پھر اگلی حدیث میں کہا گیا کہ جب ایک بندہ انکساری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 7ویں آسمان تک بلند کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو قرآن کے حوالے سے کہا گیا کہ اور مومنوں سے گو کیسی غریب ہوں ہمیشہ جھک کر ملنا. ٹھیک ہے، چاہے غریب ہوں یا کیسی بھی بدحال ہوں، کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، ان سے جو ہے ہمیں جھک کر ملنے میں جو ہے ہماری انکساری کہلاتی ہے. اور جو اسی لیے کہا گیا کہ خوشحال، پھر حدیثوں میں فرمایا گیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ خوشحال ہو اس کا جو اللہ کی خاطر تواضع اور انکساری کرتا ہے. جو اللہ کی خاطر تواضع کرتا ہے اور انکساری کرتا ہے وہ خوشحال رہے گا ہمیشہ. پھر کہا گیا جب ایک بندہ انکساری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 7ویں آسمان تک بلند کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے وہ، اور اتنا بڑا بندہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر انکساری ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، دو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، اس کے لہجے میں، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ شیرنی ہے، وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں سمجھتا. تو ایسا بندہ جو ہے واقعی اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا زمین پر جو جھک کر چلتا ہے اسے آسمان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ بلند کر دیتا ہے، یعنی 7ویں آسمانوں تک اسے بلند کر دیتا ہے. حدیث ہے کہ جب ایک بندہ انکساری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 7ویں آسمان تک بلند کرتا ہے. جب ایک بندہ انکساری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 7ویں آسمان تک بلند کرتا ہے. دیکھیے آپ، انکساری کرنے کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور ہم سب لوگ نخوت اور جو ہے وہ خود غرضی اور نفسی کے عالم میں صرف اپنے آپ کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ گفتگو بھی بہت سے لوگ کرنا پسند نہیں کرتے، اور جو ہے وہ اپنا ذرا سا کسی میں کوئی ہنر ہوتا ہے تو وہ ہنر کی بدولت جو ہے اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ اور اپنے آپ کو بہت بلند اور مرتبت سمجھ کر عام لوگوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھے رویے نہیں اپناتے، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی تجدید تک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو جبکہ کہا گیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب ایک بندہ انکساری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 7ویں آسمان تک بلند کر دیتا ہے. پھر کہا گیا کہ انکساری کسی کی رفعت و بلندی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی، پس تم انکساری کرو، خدا تم پر رحم کرے گا. انکساری یعنی کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے اور آپ کو بلند مرتبہ ملے اللہ کے نزدیک، تو وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو یہ مرتبہ دلوا سکے. وہ چیز یہ سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے، یعنی اور تو بہت بے شمار باتیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو اس میں یہ بتائی گئی کہ انکساری جو ہے وہ کسی بھی فرد کی رفعت اور بلندی کے سوا جو ہے وہ یعنی آپ کی رفعت اور بلندی جو ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ انکساری میں ہوتی ہے. تو انکساری اگر آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو انکساری کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کی رفعت اور بلندی میں اضافہ کر دیتا ہے. تو انکساری کرو، خدا تم پر رحم کرے گا. کہا گیا انکساری کسی کی رفعت و بلندی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. یعنی انکساری جو ہے آپ کی کس میں اضافہ کرتی ہے؟ آپ کی رفعت میں، عزت میں، آپ کی بلندی میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کا جو بھی آپ کی جو حیثیت ہے اس میں. اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ہمیں جو دنیاوی طور پر ہمیں عزت اور مقام اور مرتبہ دلاتی ہیں، ان سب میں اضافہ کیا چیز کرتی ہے؟ ہماری انکساری ہمیں کرتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ انکساری کسی کی رفعت و بلندی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. تم انکساری کرو، خدا تم پر رحم کرے گا. یہ پھر ایک حدیث تھی اور جس میں دیکھیں پھر رفعت اور بلندی کا ذکر آیا ہے اور کہا گیا کہ انکساری کسی کی رفعت و بلندی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. تم انکساری کرو، خدا تم پر رحم کرے گا. پھر انکساری اور تواضع کے حوالے سے پھر ایک حدیث میں کہا گیا کہ تواضع اور انکساری میں یہ بھی ہے کہ جس کے پاس سے بھی آپ گزرے اسے سلام کرے. واہ واہ واہ. اور وہ جس کے آخر میں بیٹھے یا نیچے بیٹھے، یعنی تواضع اور انکساری میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جب آپ کسی کے پاس سے گزریں تو آپ اسے سلام کریں. بہت سے لوگ ہیں سلام کرنے کی بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے سلام کی، لیکن ہم جو ہے وہ اب تو ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. تو تواضع اور انکساری میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جب آپ کسی کے پاس سے گزریں تو آپ اسے سلام کریں، اور مجلس کے آخر میں بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں. کسی مجلس میں اگر آپ محفل میں جا رہے ہیں تو آپ سب سے آخر میں بیٹھیں، جگہ بنا کر اسے لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے کی طرف نہ بڑھیں بلکہ پیچھے بیٹھ جائیں اور نیچے
بیٹھیں، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھنے کی آپ کوشش کریں، بلکہ آپ نیچے بیٹھیں اور جو ہے پیچھے بیٹھیں مجلس میں، جب آپ دیر سے پہنچیں تو دیر سے پہنچیں، یا ویسے بھی آپ دیکھیں تو اگر کسی کو جگہ دینی ہے تو آپ لوگوں کو بے شک آگے جگہ دے دیں، آپ پیچھے بیٹھ جائیں، اور اگر جگہ ہے محفل میں تو آپ آگے بھی بیٹھیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کو دھکا دے کے کسی کو دھکیل کر پیچھے پھر آگے بیٹھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو تواضع اور انکساری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تواضع اور انکساری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری ہمیں اپنے طور پر اپنانی چاہیے، یعنی کسی محفل میں جا رہے ہیں تو کہاں بیٹھیں، آخر میں بیٹھیں اور نیچے بیٹھیں۔ نیچے بیٹھے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسند ہے، کوئی نصب نشینی ہے یا کوئی اور جگہ ہے، جب تک کوئی دوسرا آپ کو مدعو نہ کرے آپ خود اس کے لیے جد و جہد نہ کریں، یا اس کو زبردستی یا فورسلی نہ کہیں کہ مجھے جو ہے اس مجلس میں جو ہے وہ بلند جگہ پہ بٹھایا جائے یا بلند مرتبے پر بٹھایا جائے، یہ چیز جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ تواضع اور انکساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند ہے، اور وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تواضع اور انکساری میں سلام بھی شامل ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں جائیں یا کسی جگہ سے گزریں یا کسی کے پاس سے گزرے تو اسے آپ سلام پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص اللہ کی انکساری کرتا ہے خدا اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے خدا اسے نیچا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے خدا اسے نیچا کر دیتا ہے۔ تو پھر کہا گیا ایک اور حدیث میں، کیا ہوا کہ میں تم لوگوں میں عبادت کی شیرنی مٹھاس نہیں پاتا؟ پوچھا گیا عبادت کی مٹھاس کس میں ہے؟ فرمایا انکساری میں، یعنی کہا گیا کیا ہوا میں تم لوگوں میں عبادت کی شیرنی یا مٹھاس نہیں پاتا؟ پوچھا گیا عبادت کی مٹھاس کس میں ہے؟ یعنی فرمایا انکساری میں، یعنی انکساری جو ہے وہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور جن لوگوں میں انکساری نہیں ہے تو وہ اگر عبادت کر رہے ہیں تو ان کی عبادت میں بھی وہ مزہ، وہ مٹھاس، وہ شیرنی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی وہ مٹھاس اور شیرنی نہیں پہنچتی جو اس کی عبادت میں شامل تھی، یہ اس لیے کہ اس کے اندر انکساری نہیں تھی اس کے اندر۔ تو انکساری ہونا بہت ضروری ہے، اور آج یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیث بیان کی ہیں جن میں انکساری کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ انکساری کرو تاکہ تم لوگ جو ہے خوشحال ہو سکو، اور تمہاری جو ہے اللہ کے سامنے مرتبہ اور اہمیت جو ہے وہ بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری عفت اور عزت میں اضافہ فرمائے اور تمہیں ساتویں آسمانوں تک بلند کر دے، اور انکساری ہی کے ذریعے تم جو ہے لوگوں پر رحم کرنا سیکھو گے، اور جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تم کو جو ہے دینوی اور دنیاوی دونوں جگہوں میں سرخرو کرے گا۔ اور انکساری کے لیے کہا گیا ہے کہ سلام جو ہے انکساری کا ایک جز ہے، سمجھ لیں آپ کہ سلام، اگر کسی محفل میں آپ جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، دوسرے لوگوں سے ملے تو سلام کریں، اگر کسی کے پاس سے گزرے تو اسے بھی آپ سلام کریں۔ پھر کہا گیا کہ خدا جس شخص اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے خدا اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے خدا کیا کرتا ہے اسے نیچا کر دیتا ہے۔ تو تکبر اور غرور اور گھمنڈ آدمی کو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی یہ سب چیزیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ گھٹا دیتا ہے، اس کی لوگوں میں قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ آج کہا گیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ انکساری جو ہے وہ عبادت کی مٹھاس ہے۔ تو اگر آپ عبادت کر رہے ہو اور اس میں شیرنی اور مٹھاس کا درجہ نہیں مل پا رہا تو اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر انکساری نہیں ہے۔ آپ عبادت تو کرتے ہو لیکن آپ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر انکساری کی خوبی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ بہت ہی بظاہر تو بہت ہی ایسی کوئی اتنی زیادہ اہم بات نظر نہیں آتی کہ انکساری کیا چیز ہے، اور لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اپنے حساب سے چلتے ہیں زندگی میں، لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو آخر میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنے سرزی بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے یہ پروگرام میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔